اسرائیلی افواج غزہ میں ناکام ہو گئی، حمایتی بھی اسرائیل کا ساتھ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ برطانوی اخبار ٹیلی گراف نے ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ غزہ پر وحشیانہ بمباری اور ہزاروں شہادتوں کے باوجود اسرائیل کو کامیابی کے اشارے نہیں مل رہے اور وہ اب تک خود کو مزید ممکنہ حملوں سے محفوظ بنانے کا یقین حاصل نہیں کر سکا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ وحشیانہ بمباری میں ہزاروں فلسطینیوں کی شہادت کے بعد اسرائیلی عالمی تنہائی کا شکار ہونے لگا ہے۔ برطانیہ جیسا اتحادی بھی اب اسرائیل سے مستحکم جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا ہے۔ برطانوی اخبار کا کہنا تھا کہ اسرائیل عالمی تنہائی کے باوجود صرف امریکی تعاون کے بلبوتے پر غزہ پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، مگر غزہ کے انسانی بحران کے باعث اب امریکہ کا صبر بھی ختم ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے لیے غیر مشروط امریکی حمایت میں بھی کمی کے اشارے ملنے لگے ہیں اور امریکہ بھی اسرائیل سے غزہ پر انتہائی شدت والے حملوں کے خاتمے کا پلان مانگنے لگا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ اسرائیل صرف حماس کے ٹھکانوں پر ہی حملہ کرے، جبکہ 7 اکتوبر کے بعد اسرائیلی متحد ضرور ہوئے مگر اب اس اتحاد میں دراڑیں پڑتی نظر آ رہی ہیں۔ یرغمالیوں کے اہل خانہ خود کو نظر انداز کیے جانے پر غصے میں ہے اور اسرائیل عالمی دباؤ کے باوجود جنگ بندی اس لیے نہیں کر پا رہا تاکہ اس کے پاس حماس کے خلاف دوسرا کوئی پلان ہی نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل اب تک نہیں بتا سکا کہ وہ کیسے اس تنظیم کو ختم کرے گا، جس کے سیاسی اور نظریاتی رابطے صرف غزہ تک محدود نہیں ہیں۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک نیا امن منصوبہ سامنے آیا ہے جو 3 نکات پر مبنی ہے۔ غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے اس نئے منصوبے پر بات چیت اس توقع کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ مغربی کنارے اور غزہ کے رہنماؤں کو اکٹھا کر کے مستقل جنگ بندی کی جا سکے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے فلسطینی گروپس کی جانب سے اس منصوبے کی شدید مخالفت کی گئی ہے مگر اسے رسمی طور پر مسترد نہیں کیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت پہلے مرحلے میں 15 روزہ جنگ بندی کی جائے گی جس کے دوران اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے میں غزہ اور مغربی کنارے پر حکمرانی کے لیے فلسطینی گروپس کو متحد کیا جائے گا۔ تیسرے مرحلے میں حتمی جنگ بندی کی جائے گی۔ غزہ پر وحشیانہ بمباری کے باوجود اپنے فوجیوں کی ہلاکت کے بعد اسرائیل غزہ سے 5 جنگی بریگیڈ واپس بلانے کو تیار ہو گیا۔ اسرائیل کی آرمی ریڈیو نے اطلاع دی ہے کہ 591 اور 14ویں ریزرو بریگیڈ کے علاوہ 3 تربیتی بریگیڈ صورتحال کے جائزے اور لڑائی کے مطابق پیچھے ہٹ جائے گی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ فلسطینی شہریوں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسرائیلی فوجیوں کے تحفظ کے لیے کی گئی کوششیں ہیں۔ اسرائیلی فضائیہ میں تشویش پائی جاتی ہے کہ انہیں غزہ میں عمارتوں اور مقامات پر فضائی حملے کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن بعض اوقات اسرائیلی فوجی دھماکے کے بہت قریب ہوتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ کچھ پائلٹوں نے مشن کو اڑانے سے بھی انکار کر دیا ہے کیونکہ وہ اپنی افواج کو ہونے والے نقصان کے بارے میں فکر مند ہیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ میں شراکت دار ہے۔ امریکہ اسرائیلی فوج کو بمباری کے لیے اسلحہ بارود فراہم کر رہا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ امریکہ غزہ میں بچو شہریوں کے خلاف اسرائیلی جنگ میں شریک ہے اور غزہ کے لوگوں کو جبری بے دخلی سے اسرائیل کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور دوسری جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں چین نے اسرائیل سے فلسطینیوں کو اجتماعی سزا دینے والے حملے بند کرنے اور غزہ میں امداد کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔